بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل اور احکام۔ سب سے پہلے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے۔ جتنے مال پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اتنے ہی مال پر قربانی واجب ہوتی ہے قربانی کے دنوں میں، اور اگر اتنا مال نہ ہو جتنے مال پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو پھر عید الاضحیٰ کے ایام میں اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہوتی۔ اگر کسی پر قربانی واجب نہ ہو وہ پھر بھی قربانی ادا کر دے تو اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ قربانی کے دنوں میں جانور کے ذبح کرنے سے ہی قربانی ادا ہوتی ہے۔ جانور کے زندہ صدقہ کرنے یا اس کی قیمت خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور صدقہ خیرات علیحدہ ثواب کا کام ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک عبادت کے ادا کرنے سے دوسری مستقل عبادت ادا نہیں ہوا کرتی، اس لیے صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ جیسے صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے حج اور نماز ادا نہیں ہوتی۔ صدقہ اپنی طرف ایک الگ ثواب ہے، زکوٰۃ ایک الگ مستقل عبادت ہے، حج ایک مستقل عبادت ہے، نماز مستقل عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کہے جی میں نے صدقہ کر دیا تو میری نماز بھی ہو گئی، کوئی یہ کہے جی میں نے مال کی زکوٰۃ دے دی تو میرا حج بھی ہو گیا۔ زکوٰۃ الگ عبادت ہے، صدقہ الگ عبادت ہے۔ تو مسئلہ یہ سمجھایا گیا کہ قربانی کے دنوں میں جو قربانی ادا ہوگی وہ جانور ذبح کرنے سے ہی ہوگی۔ کوئی زندہ صدقہ کرتا ہے یا مال روپے پیسہ کسی کو خیرات کرتا ہے تو اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ مسافر شرعی جو 48 میل کے مسافت کے ارادے سے سفر شروع کر چکا ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ مسافر پر قربانی نہیں ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، سفر کی وجہ سے شریعت نے اس کو چھوٹ دے دی کہ تجھ پر قربانی نہیں ہے۔ اتنا مال جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اگر کسی کی ملکیت میں عید الاضحیٰ کی 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اس پر اتنا مال آ جائے اس کے پاس تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس نے اتنے مال کی ملکیت میں آنے سے پہلے ہی قربانی ادا کر دی، پھر 12 تاریخ کو غروب سے پہلے وہ مالدار بھی ہو گیا تو پہلے والی قربانی ہی اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی مسافر 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے اپنے گھر آ گیا یا کسی جگہ پر 15 دن کا قیام اس کا ارادہ کر چکا تو اب اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ کوئی مسافر تھا وہ 11 ذی الحجہ کو گھر پہنچ گیا، اس پہ قربانی واجب ہوگی اگر صاحب نصاب ہے۔ اگر 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسافر گھر پہنچ گیا اور وہ صاحب مال ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر اس نے پہلے سے قربانی کی ہوئی ہے سفر کی وجہ سے بھی تو پھر اس کی پہلے والی قربانی ہی کافی ہو جائے گی۔ اس لیے قربانی کے چونکہ ایام قریب ہیں اور آج 1 ذی الحجہ ہے، ایک تو اس پہلے عشرے کی بہت قدر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے افضل ترین دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ رمضان المبارک کے فضائل تو ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بہت قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے 8 تاریخ تک 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک جو ایک دن کا روزہ رکھے اللہ اسے 1 سال کے روزوں کے برابر اجر عطا کرتا ہے، اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور 10 ذی الحجہ کو تو ویسے ہی قربانی ہوتی ہے، 10 سے لے کر 12 ذی الحجہ تک
کسی بھی قسم کا روزہ رکھنا نفلی یا کوئی بھی وہ حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ یہ قربانی کے دن ہے، یہ مسلمان کو کھانے اور پینے کے دیے گئے ہیں، اس لیے ان 10 دنوں کی بہت قدر کیجیے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات آپ نے ارشاد فرمائے ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جو بندہ ان کو پڑھتا ہے اس کا عمل کا میزان اللہ اسے نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد